شمیلہ فاروقی صاحبہ آپ اس کا رسپونڈ کر سکتی ہیں کہ یہ کس حد تک کہنا بیجا ہے یا صحیح ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایک اپوزیشن لیڈر جو آپ کی کولیگ ہیں انہوں نے منی لانڈر کہہ دیا. لیکن میرا سوال آپ سے ذرا مختلف ہے. سینٹ کے اندر آج آپ لوگوں نے بڑی ہنگامہ رائی کی پیپلز پارٹی نے, کیا مسئلہ ہو گیا آخر ایسا؟ جی شکریہ کامران صاحب. ایک تو میں تھوڑی سی جو ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے جی ضرور فیل فری تمام معاملات کے اوپر, میں اس پہ ذرا سا ایک چھوٹی سی ایک ٹویٹ بتانا چاہوں گی. ابھی 9 منٹ پہلے پی ٹی آئی آفیشیل نے ٹویٹ کیا ہے, ابھی یہ سنیں یہ کتنا خوبصورت ٹویٹ ہے. زلفی بخاری اینڈ غلام سرور خان cleared from the ring road inquiry. PTI has set new standards on across the board accountability. We are happy to see the completion of inquiry and our leaders getting a clean chit. بڑی معنی خیز ٹویٹ ہے یہ. Our leaders getting a clean chit. ماشاءاللہ اتنی جلدی تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی انکوائری شروع ہی نہیں ہوئی جتنی جلدی ختم ہو گئی اور کلین چٹ مل گیا. تو یہ تو ان کی جو سو کالڈ انصاف کے معیار کی بات کرتے ہیں اور اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, تو یہ تو ان کا یہ معیار ہے. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا تھا پہلے بھی جہانگیر ترین صاحب جو ہیں, جو چینی اسکینڈل کے اندر سب سرکردہ ہیں, ہر چیز میں فورینسک میں بھی ان کا نام آ گیا, لیکن کس طریقے سے وہ ملک سے باہر چلے گئے, پھر جب واپس آئے کس طریقے سے پھر جناب وہ بھی پرائم منسٹر نے ان کو اچھا مینج کیا ہے پولیٹیکلی, آپ اپریشیٹ کریں. انہوں نے دیکھے نا بجٹ کے خلاف بھی نہیں جانے دیا ان کے گروپ کو, حکومت بھی نہیں گری پرائم منسٹر کی, مینج کیا وہ. ہاں بالکل. اور پھر الحمدللہ ابھی مونس الہی صاحب کو بھی وفاقی وزیر بنا رہے ہیں. واڈا بھائی کو میں مبارکباد اس لیے نہیں دی کہ میں کہا یار یہ تو عجیب سا لگے گا, لیکن بہرحال یہ الگ بات ہے. فیصل بھائی تو پھر بھی کسی منسٹری میں آ جائیں گے, لیکن باقی مونس الہی والی بات بڑی عجیب ہے کہ وہ کس طرح بن گئے منسٹر. اب یہ دیکھیے کیونکہ زرداری صاحب پرویز الہی صاحب سے ملاقات انہوں نے کر لی تھی, تو ظاہری بات ہے کہ پھر تو جھٹکا تو لگنا تھا. اب ذرا سینٹ والے پہ آجائیں. آج آپ لوگوں نے بڑا ہنگامہ کیا یار پیپلز پارٹی نے, بھائی کیا مسئلہ ہو گیا سینٹ میں آج؟ اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ ایسے ان کے لوگ ہیں جن کے تو میں نام لینا بھی گوارا نہیں سمجھتی ہوں, اس قابل ہی نہیں کہ ان کے نام لے کے اپنی زبان کو بھی گندی کی جائے. کشمیر کے الیکشنز کے اندر آپ ایسے لوگوں کو غدار کہہ رہے ہیں. ایک تو ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ کون غدار ہے کون محب وطن ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے اس ملک کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ دیا. پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر اگر کسی جماعت نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی, شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحبہ, شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ, اور ہمارے نہ جانے کتنے سینکڑوں کارکنان اور جالیاں جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ دیا ہے. آپ وہاں کھڑے, آپ کو تو تاریخ معلوم ہی نہیں ہے نا, پھر آپ اپنی گندی زبان سے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اتنے عظیم لیڈران کے لیے جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جان دی. ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ بھٹو صاحب کو غدار کہنا بڑی زیادتی تھی, ہم نے کل بھی اس کی مذمت کی تھی. یہ بات صحیح ہے کہ اتنے بڑے لیڈر کو, یہ اٹ از ویری انفارچونیٹ. مطلب یہ دیکھیں نا, مطلب انسان اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صرف یہ نااہل نہیں ہے, نکمے نہیں ہیں, ان کی نیتیں بھی خراب ہیں اور نہ یہ سیاست کو سمجھتے ہیں, نہ یہ سمجھیں گے, نہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اور یہ سیاسی کارکن نہیں ہے, نہ ان کو پاکستان کی سیاسی تاریخ کے بارے میں. یہ آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے, جس کو چائے اٹھا کے میں اس کا پوچھ لوں. بالکل ٹھیک, یہ زیادتی ہے, نہیں کس کو کہیں نہ کہیں, لیکن بھٹو صاحب کو کہنا بڑی زیادتی تھی. فیصل بھائی اس سے پہلے میں نیب کے اوپر آؤں, مجھے یہ بتا دیجئے کیا پی ٹی آئی اور پرائم منسٹر اون کرتے ہیں گنڈاپور صاحب کی جو لینگویج انہوں نے یوز کی بھٹو صاحب کے بارے میں؟ اب جیسے شمیلہ صاحب بتا رہی ہیں جانوں کا نذرانہ, خون کا نذرانہ دینے والی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. دیکھیں کامران شاہد صاحب, میرا ایک چیز کا بڑا کلیئر ماننا ہے کہ عزت ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ جس کو دیں گے اس پہ گھاٹے کا فیصلہ نہیں ہوگا اور آپ کو اس سے زیادہ ہی ملے گی. لیکن جوانی کے اندر اصولاً آدمی کے اندر جو ایک ایج میں آگے ٹھہرا ہوا آنا چاہیے, وہ جوان آدمی کے اندر جوانی کے اندر نہیں ہوتا. اگر آپ مجھے گالی دیں گے, ایک مثال دے رہا ہوں, تو اصولاً پی کے آگے موو کرنا چاہیے. لیکن طریقہ کار جوان لوگوں کا آج تک ہماری سوسائٹی کے اندر یہی رہا ہے کہ جوان آدمی کو ایک گالی دیتے تو آپ دوسری گالی سنتے یا دو گالیاں سنتے. مریم نواز جس زبان سے اپوزیشن, جس زبان سے مریم نواز بھی جو زبان استعمال کر رہی ہے اور جو جس لیول پہ باتیں جا رہی ہے, میرا خیال ہے بڑا نامناسب ہے. آپ پہل کریں گے, چاہے وہ میں کر لوں یا آپ کر لیں. اب ملک احمد خان صاحب ہیں سامنے بیٹھے ہوئے, ہم مخالف پارٹیوں کے ایک دوسرے کے بدترین مخالف ہیں سیاسی طور پہ,
لیکن ادب اداب اپنی جگہ کے اوپر ہے. شرمیلا صاحبہ سامنے بیٹھی ہے, کبھی آپ نے لائن کراس نہیں کی, لیکن اگر آپ یہ مجھ سے کہیں تو ایک دفعہ شاید ملک احمد خان صاحب اگر مجھے گالی دے دیں, شاید میں رک جاؤں گا, اگلی بار نہیں رکوں گا. تو یہ تو آپ کو خود سیٹ کرنا ہے یہ پیرامیٹر. بھٹو صاحب نے تو کسی کو گالی نہیں دی تھی فیصل بھائی, جو آپ کے وزیر نے ان کو گالی دے دی, غدار کہہ دیا, اس کو تو کنڈیم کرے نا. دیکھیں شعلہ بیانی جو ہے نا وہ سیاست کا ایک جز ہے, اور سچویشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کبھی کبھار نہ چاہتے ہوئے آپ کے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی ہے, اور کئی دفعہ چاہتے ہوئے آپ ڈیلیبریٹلی وہ بات کرتے ہیں. لیکن اگر میں گنڈا پور کی سپیچ کا پیچھے والا حصہ دیکھوں کہ جو لاسٹ ویک جو سوشل میڈیا پہ اور جس قسم کی زبان پیپلز پارٹی کے لوگوں میں سے استعمال کی گئی تحریک انصاف کے لیے, میرے خیال سے اگر اس کو کمپیریزن میں رکھتے تو جسٹیفیکیشن آپ دے سکتے تھے, رائٹ یا رانگ وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں دونوں طرف سے ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. اسمبلی میں بھی جو زبان استعمال ہو رہی ہے وہ بالکل نامناسب ہے. لیکن فیصل بھائی, پرائم منسٹر تو خود بڑے معترف ہیں بھٹو صاحب کے, تو میرا تو خیال تھا کہ پرائم منسٹر خود ٹویٹ کر کے کنڈیم کریں گے کہ پرائم منسٹر تو بڑے معترف رہے ہیں کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو ایک بہت بڑا لیڈر آئے تھے قائد اعظم کے بعد, وہ تو بڑا عرصے تک یہ بات کہتے رہے. کامران شاہی صاحب میرے خیال سے آپ کا جو پلیٹ فارم ہے اس میں ہم زیادہ مناسب ہوگا کہ اگر ہم کوئی کانکریٹ بات کریں. یہ تو ٹھیک ہے سر, سیاست کا حصہ ہے, یا ایک دوسرے کو مار کے گالی دیکھ کر نیب پہ آ جائیں آپ. اچھا چلیں شمیلہ صاحبہ, ایک دوسرے کے اوپر ٹھیک ہے شمیلہ صاحبہ بہت جگہ تک کرسیوں میں بٹھا دیا. ٹھیک ہے ہم آگے چلتے ہیں, اس پہ نیب پہ آ جاتے ہیں. تو میں ذرا اگر ملک صاحب سے سٹارٹ کر لوں. ملک صاحب مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ اب وزیر خزانہ نے کہہ دیا ہے کہ نیب میں امینڈمنٹس آنی چاہیے, لیکن پہلے تو فیصل صاحب بھی بتا دیں. فیصل صاحب آپ اون کرتے ہیں اس بات کو, اور آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی نیب کی وجہ سے ہریسمنٹ ہوئی ہے بزنس مین کی اور دوسرے لوگوں کی بھی, جس طرح آپ شوکت ترین صاحب فرما رہے ہیں, اور امینڈمنٹس آنی کامران چاہیے؟ شاہی صاحب دیکھیں, شوکت ترین صاحب اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ اس کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. اگر شوکت ترین صاحب یہ بات کریں تو اس کے پیچھے بہت سیریس لینا چاہیے. بہت ہی معنی خیز بات ہے ان کی. وہ ایک بڑے ایکسپیرینسڈ اور بڑے زبردست انسان ہے, اور بڑے کامیاب بھی رہے اپنی زندگی کے اندر. If he is saying something, it's very relevant and very important for all of us to understand. اور ایز اے بزنس مین میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے کوئی چیز کی نشاندہی کہی ہے تو ان سے اچھا کسی کا بزنس ایکیومنٹ بھی نہیں ہے جو انڈرسٹینڈ کر کے. تو فیصل صاحب اگلا سوال پھر یہ بنتا ہے کہ کیا پرائم منسٹروں کے اس پوائنٹ آف ویو کو ویٹیج دیں گے, اور کیا آپ امینڈمنٹس لے کے آئیں گے جلد از جلد؟ کامران شاہد صاحب دیکھیں, اگر تو آپ نے کاروباری کو اس کا کاروبار آسانی سے کرنے کے لیے دینا ہے, اور اس کاروباری کا کوئی تعلق کسی سرکاری ادارے سے یا کسی سرکاری چیز سے نہیں ہے, وہ انڈیپینڈنٹ بزنس کر رہا ہے, تو اس کو 100% امینڈ کرنے کی ضرورت تھی, ہے, اور آگے بھی کرنی ہوگی. اور جتنی میکسیمم امینڈمنٹس آپ کاروباری کے لیے کر سکتے ہیں اس کو 500% کرنا چاہیے, اور میرے خیال سے ہر 6 مہینے بعد اس کے اندر دیکھ کر چیزیں چینج کرنی چاہیے. ہر آنے والے وقت اس کے لیے آپ کو اپوزیشن کی ضرورت تو پڑے گی نا, آپ کو امینڈمنٹ کے لیے نہیں پڑے گی ضرورت. دیکھیں اگین کامران شاہد صاحب, اگر آپ پاکستان کی معیشت, پاکستان کی اکانومی, پاکستان کے کاروباریوں کے لیے کوئی بہتری کرتے ہیں, پاکستان کی عوام کے لیے کرتے ہیں, نوکریوں کے لیے کرتے ہیں, ہمیں اپوزیشن ہمارے سر آنکھوں پر ہے. لیکن اگر انہی امینڈمنٹ کی آڑ میں آپ مجھے آ کے کہیں کہ جی میرے کیس معاف کر دو, شہباز شریف کے کیس معاف کر دو, نواز شریف کے کیس معاف کر دو, مریم کے کیس معاف کر دو, 34 میں سے 30 امینڈمنٹس آپ لے آئے کہ مجھ سے میری بچت ہو جائے اور ذاتی مفاد کے لیے ہوگا, تو نہ ہمیں اپوزیشن کی ضرورت تب تھی, نہ آج ہے, نہ آگے ہوگی. ہم آرڈیننس سے کام چلا لیں گے, ہم بہت ساری چیزوں سے طریقے ہمارے پاس ہے چلانے کے لیے.